बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, इख्तियार ख़त्म हो चुका है, इख्तियार ख़त्म हो चुका है, निगरान हुकूमत आने वाली है और उसको इसीलिए नहीं लाया जा रहा कि ज़रा 2-4 दिन और गुजर जाएँ, वज़ीर आज़म हाउस में कुछ दिन और प्रोटोकॉल एंजॉय कर लिए जाएँ, सरकारी खाबे इस्तेमाल कर लिए जाएँ। इसके अलावा कोई और पर्पज़ नहीं है। पता ही है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वज़ीर आज़म हाउस तो खाली करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको आबाद किया हुआ है और सुबह दोपहर शाम मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं और जो हुकूमत, जिस हुकूमत का वजूद नहीं है, वो तमाम वज़रा वज़ीर आज़म हाउस में इकट्ठे होते हैं और अहम तरीन सलाह मशवरे कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कल से एक हंगामी हालत नाफज है वज़ीर आज़म हाउस में और ख़ास तौर पे जाती उम्रा में बहुत ज़्यादा परेशानी है और इसके साथ साथ लंदन भी परेशान है। उसकी वाहिद रीज़न एक ही वजह है और वो वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जो फैसला सादिर किया है, उस फैसले के बाद बत्तियां गुल हैं और होनी भी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि किसी को वहमो गुमान भी नहीं था, किसी को तवक्को नहीं थी कि ये सब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ तो चेस बोर्ड तो बड़े अच्छे तरीके से सजा दिया गया था। फील्डिंग अपनी मर्जी की सेट की जा रही थी और काफ़ी हद तक फील्डिंग जो है वो सेट की जा चुकी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में सबसे बड़ी रुकावट शहबाज शरीफ साहब बने हैं और इसके अलावा कोई और रुकावट नहीं बना। उसकी रीज़न ये है कि एक ये खुफिया डील थी, ये एक खुफिया डील थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म बनने से पहले जनरल बाजवा साहब से, और उसी खुफिया डील के नतीजे में ही ये सब कुछ हुआ था। और वो डील यही थी कि मुस्लिम लीग नवाज पे कंट्रोल आपने हासिल करना है और पार्टी पे कंट्रोल आपका होगा, सियासी जागीर आप संभालेंगे, नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को आपने हैंडल करना है और ये कंटिन्यूटी रहेगी। और इसी एक शर्त के साथ, इसी एक यकीन दहानी के साथ, इसी एक अंडरटेकिंग के साथ शहबाज शरीफ साहब ने 16 महीने पूरे किए और नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते थे और पहले था कि जनरल बाजवा साहब के दौर में नहीं उनको आना चाहिए और वहाँ वो रिस्की है क्योंकि बाजवा साहब अनप्रडिक्टेबल थे और उनके बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा हुआ था, सरेआम धमकियाँ दी हुई थी, गालियाँ दी हुई थी, गालम गलोच तक गए हुए थे और मरीम साहिबा की धमकियाँ भी मौजूद थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थी, वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे थी। इसलिए चले 29 नवंबर तक तो जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, लेकिन नवंबर के बाद आज तक मज़ीद 9 महीने गुजर गए। 9 महीनों में के अंदर भी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सके और अगर शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने बड़ी बड़ी रियायतें हासिल की, बड़ी बड़ी छूटें हासिल की, इसहाक डार साहब वापस आ गए, वजारत ख़जाना उन्होंने चलाई और शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम मुकदमात ख़त्म करवा लिए, तमाम के तमाम मुकदमात, दीगर रहनुमाओं के मुकदमात ख़त्म हो गए, काबीना के अरकान के मुकदमात ख़त्म हो गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब जो वो वापस नहीं आ सके और 9 महीने बाजवा साहब के जाने के बाद भी वापस नहीं आ सके। इसका मतलब ये है कि जो एक हिडन डील है, उस डील पे शहबाज शरीफ साहब अभी तक कारबंद हैं और वो डील यही है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की सियासत में अब सरगर्म अमल नहीं होंगे और वो हिस्सा नहीं लेंगे और पार्टी की क़यादत भी वो नहीं करेंगे। इसलिए बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं, एक इन्होंने आखिर में आके चले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदलिया मैनेज नहीं हुई, वो एक अलग बात है। बहरहाल अगर ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि अगर अपने लिए ये सारा अरेंजमेंट्स कर सकते हैं तो ये पहले भी कर सकते थे। ये जो कानून साजी अब इन्होंने की है, ये पहले भी की जा सकती थी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल कलअदम करार दे दी, ये बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन इत्तलात यही हैं कि कोई माने या ना माने, ये शहबाज शरीफ साहब ही थे जो कि नवाज शरीफ साहब के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए थे और अभी तक रुकावट हैं। तो बहरहाल कल इजलास होता है जी, फैसला आता है। इजलास हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस में, राना सनाउल्लाह साहब भी थे, वज़ीर कानून भी थे और दीगर जो इनके आला तरीन सियासी और कानूनी दिमाग हैं वो सब के सब थे। उन सब ने भी कोशिश की कि जी अब इस फैसले के बाद हम क्या करें। तो उस फैसले के बाद इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो एक शक रखी गई थी ख़ास तौर पे कि 60 दिन के अंदर अंदर आप रिव्यू, इस कानून साजी के बाद 60 दिन के अंदर अंदर आपने रिव्यू फाइल करना था, तो वो हो गया चैलेंज और वो इन्होंने खुद ही बता दिया। इन्होंने तो ये सारे का सारा काम इसलिए लेट किया कि 14 मई के इंतखाबात से बचने के लिए इन्होंने ये काम किया
اور اس میں الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر، ان کو بھی بچانا تھا، پنجاب کی نگراں حکومت بھی بچانی تھی، خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت بھی بچانی تھی. وہ تو چند دنوں کی حکومت انہوں نے بچا لی، لیکن نواز شریف صاحب کو وہ نہیں بچا سکے. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صفائیاں دے رہے ہیں. مریم صاحبہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، غصے کی حالت میں ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ میں کسی وقت بھی واپس آ سکتا ہوں، اور اسی دن کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ یہ لیجسلیشن ہو جائے گی اور اس کے بعد میرے لیے آسانیاں ہیں. تو مختلف تاریخیں بھی دی جا رہی تھیں، اور اگست کی تاریخ تو دی گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صحافیوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بچ نہیں سکیں گے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب تو ان کی نااہلی تو ختم ہوگی. بھائی نااہلی تو 5 سال ہو گئی ہے، وہ تو ہو گئی جی، 5 سال کی نااہلی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو سزائیں ختم ہونی ہیں وہ کدھر ہیں؟ نواز شریف صاحب اس وقت مفرور ہیں، مطلوب ہیں، اور اب اور گارنٹر ہیں شہباز شریف صاحب. گارنٹر شہباز شریف صاحب تھے، صحت کے لیے گئے تھے، پلیٹلیٹس گرے تھے. اس کے بعد یہ سارے کچھ کام جو ہیں وہ بہت پہلے ہو سکتے تھے، بہت آسانی سے ہو سکتے تھے، کیونکہ اتنا کچھ ہو گیا. یہ جو پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہو گیا، عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ ہو گیا، بے دریغ ریاستی طاقت کا، اداروں کا استعمال کیا گیا، تو اتنا کچھ ہو گیا، تو یہ سب کچھ پہلے بھی ہو سکتا تھا. لیکن انہوں نے ایک چھوٹے فائدے کے لیے نواز شریف صاحب کو قربان کر دیا، اور وہ چند ماہ کے اقتدار کے لیے یہ سب کچھ ان کو کرنا پڑا. بہرحال اب صفائیاں ہو رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب کابینہ ڈویژن نے باقاعدہ طور پہ چٹھی لکھ دی ہے وفاقی کابینہ کو بھی. صدر مملکت نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو لکھی ہے کہ جناب جلدی آج آخری دن ہے کہ نگراں وزیر اعظم کا تقرر کریں اور وزیر اعظم ہاؤس خالی کریں، اور آپ کا عہدہ فارغ ہو چکا ہے. آپ اپنے گھر جائیں، جو سیاسی سرگرمیاں کرنی ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں، جو سازشوں کے تانے بانے ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے کریں، وزیر اعظم ہاؤس کو استعمال نہ کریں. تو صدر مملکت نے لیٹر لکھا ہے، اس کا بھی کافی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور کافی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ اس حد تک ایکٹیو بیٹھے ہیں. دوسری جانب کابینہ ڈویژن نے قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد وفاقی کابینہ کی سپردوشی کا نوٹس بھی جاری کر دیا، اور اس کے بعد چٹھی لکھ دی ہے تمام وفاقی وزرائے مملکت کو، معاونین خصوصی کو، کہ جناب آپ اپنی سرکاری گاڑیاں واپس کر دیں، سٹاف واپس کر دیں، گھر ہیں تو خالی کر دیں. یہ سب کا سب انہوں نے واپس مانگ لیا ہے، لیکن ابھی تک اس وقت تک جو ہے وہ اسی بیٹھے ہیں کہ نہیں ابھی ذرا کچھ دن ٹھہر جائیں. اس کی ریزن ہے کہ کیونکہ اس وقت بھی جو پنجاب میں خیبر پختونخوا میں کریک ڈاؤن چل رہا ہے، گرفتاریاں چل رہی ہیں اور چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کام وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے کیے جا رہے ہیں. اور جب یہ وزیر اعظم ہاؤس خالی ہوگا اور یہ سٹاف واپس جائے گا تو اس کے بعد پھر اگلا کھیل شروع ہوگا، اور اس کے بعد امتحان شروع ہو جائے گا جناب اسٹیبلشمنٹ کا، اور وہ اس کے بعد پھر سمجھ آئے گی کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی کیا پوزیشن ہے. کلیئرلی پوزیشن سامنے آئے گی. اس وقت تو کہہ رہے ہیں جی نگراں حکومت بھی ہے، مسلم لیگ نواز بھی ہے، پی ڈی ایم بھی ہے، سارے کے سارے یہ مل کے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب نگراں آ جائیں گے تو ظاہر ہے نگرانوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں، کریک ڈاؤن کریں، گرفتاریاں کریں. تو یہ کام کیا جا رہا ہے، اور یوم آزادی کو بھگتانے کا مطلب یہ ہے کہ یوم آزادی مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت سب کے لیے، 15 جماعتوں کے لیے بھی، اور خاص طور پہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں تو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اس کی وجہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لاکھوں جھنڈے فروخت ہو چکے ہیں، اور اب ایک نئی اسکیم آ رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا جی پیسفلی ہم نے کرنا ہے، ایک میسیج دینا ہے پوری دنیا کو کہ ہم یوم آزادی کیسے مناتے ہیں، اور یوم آزادی کے وقت پاکستان کی قوم جو ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے. اور یوم آزادی کو حقیقی آزادی کی تبدیلی کا نعرہ دے دیا گیا ہے. اور پرسوں جو ایک پاکستان میں جو کچھ ہونا ہے اس سے پہلے ہی یہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لوگوں نے اپنے گھروں میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے موٹر بائک پہ جھنڈے لہرانے ہیں پی ٹی آئی کے، اور کچھ بھی نہیں کرنا. اور ایک اور بھی کام کیا جا رہا ہے، اور وہ غبارے تیار کیے جا رہے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے. عمران خان کی تصویر کے، پی ٹی آئی کے جھنڈے کے، فلیگ کے غبارے تیار کیے جا رہے ہیں، اور غبارے جو ہیں وہ ہوا میں چھوڑے جائیں گے. اور یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس یوم آزادی کو کیسے کیا جائے. ایک اور خبر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا ہے، اور قومی جوڈیشل پالیسی سازی کمیٹی اور لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے مشترکہ طور پہ. اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک واضح میسیج دیا ہے. اس میں یہ بتا دوں کہ تمام چیف جسٹس صاحبان جو صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی آتے ہیں، اور اس میں اعلیٰ حکام بھی ہوتے ہیں، آئی جیز بھی ہوتے ہیں، سب کے سب ہوتے ہیں.
اس میں اب عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں کل انہوں نے فیصلہ دے کے پہلا کر دیا. ابھی مزید جو اگلا ہفتہ آئے گا وہ کافی ٹائٹ ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے. تو بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک میسیج دیا کہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ یہ آئینی تقاضا ہے، یعنی کہ یہ اس بنیادی حقوق پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اب چونکہ گورنمنٹ چلی گئی ہے، اب دیکھنا ہے کہ یہ جو 10,000 سیاسی قیدی ہیں ان کو رکھا ہوا ہے جیلوں میں، اور اس کے علاوہ تمام رہنماؤں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اس کا کس کروٹ بیٹھتا ہے. عدلیہ کو قوانین کا اطلاق اور آئین اور شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، پالیسی بیان انہوں نے دیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ عدلیہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود جلد انصاف کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے، اور یہ سلسلہ اب آگے بڑھے گا. ایک اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے، اور یہ سارے معاملات اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وضاحتیں دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو کہ اس قانون کے بعد یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس فیصلے کے بعد بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آنے میں ان کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور وہ واپس بھی آ سکتے ہیں اور الیکشن میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سزا ہوئی ہے، وہ عدالت کو مطلوب ہیں، مفرور ہیں، اور سب کچھ ہوا ہے یہ ایک، لیکن اس کے باوجود ایک قوم کو غلط بتایا جا رہا ہے. قوم کو تو غلط بتایا ہے، مریم صاحبہ کو بھی، نواز شریف صاحب کو بھی غلط بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ حصہ لے سکتے ہیں الیکشن میں. تو لہٰذا یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ آگے معاملات کس طریقے سے بڑھتے ہیں. اب تک کی تو یہی اطلاعات ہیں. آگے مشاورت شروع ہو چکی ہے، آج آخری دن ہے شہباز شریف صاحب کے پاس اور راجہ ریاض صاحب کے پاس. آج دیکھتے ہیں کہ ان کو چٹ ملتی ہے کہ نہیں نگراں وزیر اعظم کی. اگر ان کو مل گئی تو وہ اناؤنس کر دیں گے، اگر ان کو نہ ملی تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف صاحب کی درخواست منظور ہو گئی ہے کہ آپ یوم آزادی کی تقریر کر کے ہی گھر جائیں، اور یہ آخری خواہش ہم آپ کی پوری کیے دیتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں، وہ پھر ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.